ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے۔ آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے، یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے۔ وہ کون کون سے طریقے ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس، آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر۔ جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں، چائنا آگے بڑھا ہے، ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں، ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے۔ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے۔ ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی، بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا، کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں۔ ابھی آپ ایکسپورٹر سے، جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی، ایکسپورٹرز کو پرائزز نہیں دیں گے، ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے، تب تک یہ ملک اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے علاوہ، ایکسپورٹس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں؟ پہلے تو سوچیں اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے۔ ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں؟ ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی، اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا، اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں، جنگل بنا دیے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی، کیونکہ جب بھی پاکستان کا آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ڈالرز اس ملک میں کیسے آئیں گے، کون سی ایسی مثلا ٹورزم ہے۔ سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے۔ ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے، یہ جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں، وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے، کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار، ہماری ایلیٹ، وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی، اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں، تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا۔ تو ایکسپورٹس بڑھانا، ٹورزم، پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل، زیتون، ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا۔ ہمارا سارا تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے، ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں، کبھی کسی نے سوچا نہیں۔ پھر ہم کیسے، جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سنوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں، ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں؟ میں آپ کو، ہندوستان 6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں 2 ارب ڈالر، ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 75 ارب ڈالر۔ ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے، ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی، ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے۔ ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے، ڈالر ختم ہو گئے، روپیہ گر رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں، اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے؟ باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے۔ تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے، صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے، ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے، ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی، ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں۔ بدقسمتی سے
جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا، وہ 2 سال بند ہو گیا کورونا کے اندر. جب کورونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا، ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے. تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے، ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی، اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ایکسپورٹ زونز ہیں، ٹیکنالوجی زونز، اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں، آئی ٹی ایکسپورٹس. ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی، جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے، تو ہماری 75% ایکسپورٹس بڑی آئی ٹی کی. اور بدقسمتی سے آ کے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹیوز دیے ہوئے تھے. ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس $150 ارب ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، نوجوان آبادی ہے. ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے، ہم کم از کم $20-30 ارب تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں، اور ہم نے آخری 2 سال کوشش بھی کی. لیکن یہ جو میں انویسٹمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں. ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا. وہ ماحول کیسے بنے گا؟ ہمیں اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا. اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو میں انصاف کی تحریک 26 سال پہلے چلائی تھی، یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں، وہ خوشحال ہے. جن ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہے، بنانا ریپبلکس ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، وہ جتنے مرضی آپ وسائل ان ملکوں میں قائم رکھتے ہیں، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے. میں یہ بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا. اللہ اس لیے حکم کرتا ہے کہ ان کے سنت پہ چلو، سیکھو کہ انہوں نے وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے. انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی انسان نے نہیں کر سکا. انہوں نے اس ملک کو کہاں سے، اب مدینہ کو دنیا کی امامت کی، وہاں سے اٹھ کے ان لوگوں جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی. تو سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا. آج اب دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، جن ممالک کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہیں، اور جن ممالک کے اندر جس طرح ہمارے آج حالات ہیں کہ این آر او مل جاتا ہے. کیوں نہیں جی؟ کس یورپین ملک میں کبھی سنا ہے این آر او کسی کو ملتا ہوا؟ کبھی امریکہ میں سنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ آپ چوری کریں، ملک کی دولت چوری کرو اور آپ کہیں جی میں قانون سے اوپر ہوں؟ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. کبھی سنا ہے؟ اپنے پاکستانی آپ کے باہر ہیں، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے. کبھی ان سے پوچھیں کہ یورپ، انگلینڈ، امریکہ، ناروے، آسٹریلیا، کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کوئی طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ انصاف ہے وہاں. کیوں آپ کے لوگ یہاں سے پوری ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے؟ ابھی مجھے افسوس ہوا، ہماری ایک ہاکی پلیئر تھی، ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی، وہ ان کی کشتی ڈوب گئی، اس پہ پتہ نہیں کتنے 26 پاکستانی بھی ڈوب گئے، اور وہ ہماری ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی. تو کیوں سوچا کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں؟ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں، اور وہاں راستے میں ڈوب جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا. ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. انصاف کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا. وہ ایسے ملک ہیں جب آپ، جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیول پلئنگ فیلڈ. لیول پلئنگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے. جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے، لوگوں کو تحفظ ملتا ہے. ان کے، جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا
कानून हिफाजत करता है उनकी। जब मुझे प्रोटेक्शन मिलती है तभी मैं आजाद होता हूं, और आजाद लोग ही बड़े काम करते हैं। तो जो बुनियादी चीज इंसाफ देता है वो आजादी देता है, वो एक इंसान को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। वो फिर उस जिधर इंसाफ होता है उधर इन्वेस्टमेंट जाती है, लोग उधर जाके अपनी फैक्ट्रियां